رب زدني علما. اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ مرد اور عورتوں کی نماز کا جو فرق ہے قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو خیر نہیں ہے. اب چلتے ہیں حدیث کی طرف. تو حدیث میں بالکل فرق موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی اور فرمایا کہ تم لوگ جو سجدہ کر رہی ہو کھل کر کے ایسا سجدہ مت کرو، بلکہ تم عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ تم چپک کر اور سمٹ کر سجدہ کرو. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرِّجَالِ، کیونکہ اس سلسلے میں مرد جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مرد کی طرح نہیں ہے، بلکہ مرد کا حکم الگ ہے کہ وہ تو کچھ اور طریقے سے سجدہ کرتا ہے اور عورت کچھ اور طریقے سے سجدہ کرے گی. یہ مراسیل ابی داؤد کی روایت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو کہتے ہیں، اسی طرح صحابی کے قول فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں اور تابعی کے قول فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں. جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مشکات کے اندر لکھا ہے، اور خود ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ حدیث یہ بھی ہے. تو جب حدیث یہ بھی ہے تو اب ہم چلتے ہیں تابعین نے کیا بیان کیا. جیسے کہ عطا ابن ابی رباح اور بھی کئی ایک تابعین جنہوں نے یہ تعلیم دی ہے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے کہ مرد تو ہاتھ اٹھاتا ہے کانوں تک، لیکن عورت جو ہے اپنے ہاتھ پستانوں کے قریب اٹھائے گی اور وہیں دبا لے گی. تو یہاں دو باتیں ملی. ایک یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو بہت زیادہ بلند نہیں کرے گی، کھولے گی نہیں مرد کی طرح، بلکہ عورت ہے، اس کے لیے پردہ زیادہ سے زیادہ ضروری چیز ہے. تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم ہاتھ کو کھولے اور پھر وہیں دبا لے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ زیادہ نہیں کھولے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہیں دبا لے گی، یعنی عورت سینے کے قریب ہاتھ باندھے گی یا سینے پر ہاتھ باندھے گی. تو یہ ہے حدیث سے ثبوت. اب ایک آدمی کو ماننا نہیں. کیسے ماننا نہیں؟ مجھے حدیث چاہیے. اللہ کے بندے یہی حدیث ہے. ارے ضعیف ہے تو سنیں، اگر ضعیف ہے تو آپ ایک صحیح حدیث پیش کر دیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لا فرق بین صلاۃ المرأۃ والرجال، کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. تو ایسی ایک بھی حدیث قیامت تک پیش نہیں کر سکتے. رہا یہ کہنا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھے ہو ویسے ہی پڑھو. تو سنیں، یہ حدیث اگر کوئی بندہ صحیح بخاری میں کھول کے پوری پڑھ لے تو کبھی وہ اس مسئلے پر پیش نہیں کرے گا، کیونکہ صحابی رسول جو ہیں وہ ایک نہیں بلکہ تقریباً 9 یا 10 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، اور اس جماعت میں ایک بھی عورت نہیں تھی. سب کے سب مرد سے، سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے. یہ سب کے سب جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو تعلیم دی تھی کہ سنو، جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے نا ویسا ہی پڑھنا. تو یہ خطاب تو صرف مردوں کو ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے گا. تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ مرد اور عورت سب کے لیے ہے تو ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو عورتوں کو مردوں کے برابر لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ معلوم کس کی دیکھا دیکھی. اللہ جانتے ہیں اس سلسلے میں وہ کس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اور کس کی تعلیم کو جو ہے فالو کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کی نیت پہ حملے نہیں کرتا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعتاً صلو کما رأیتمونی اصلی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل سیم ہے، تو پھر کتنی عورتیں ہیں جو امامت کر رہی ہیں مسجدوں میں، بڑی عمر والی عورتیں، اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو میں ابھی یہاں پہ بتا نہیں سکتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم جو ہے وہ یہی ہے کہ مرد و عورت کے احکام میں فرق ہے. مرد کی تعلیم، مرد کے لیے حکم الگ ہے، عورت کے لیے حکم الگ ہے، اور کچھ حکم سیم ہے. جیسا کہ نارمل نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہر ایک کو ہے، زکوٰۃ ہر ایک کو دینا ہے، لیکن تعلیم میں فرق ہے. حج کا طریقہ دیکھ لیں آپ. حج اگر مالداری کی وجہ سے فرض ہے مرد پہ بھی عورت پہ بھی، لیکن طریقہ حج میں فرق موجود ہے.